اللہ تبارک و تعالی نے اس امت محمدیہ پر یہ احسان کیا ہے کہ اس کو ایک ایسا مہینہ عطا کیا ہے، ایک ایسا عظمت والا مہینہ عطا کیا ہے جس مہینے کے اندر اللہ رب العزت کی رحمتیں برستی ہے، جس مہینے کے اندر اللہ رب العزت کی طرف سے مغفرت کا اعلان ہوتا ہے، جس مہینے کے اندر اللہ رب العزت کی طرف سے جہنم سے آزادی کا پروانہ ملتا ہے۔ رحمت کا یہ مہینہ ہے، مغفرت کا یہ مہینہ ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے جہنم کی آزادی سے پروانے کا یہ مہینہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ تم پر نیا روزہ فرض کیا گیا ہے، پچھلی امتوں پر یہ روزہ نہیں تھا بلکہ ان پر بھی تھا۔ کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر روزہ فرض کیا گیا تھا۔ آخر اللہ رب العزت اپنے اس محبوب بندے کو، جس بندے سے اللہ 70 ماہوں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، بھوکا پیاسا رکھ کر کیا کروانا چاہتا ہے؟ اللہ رب العزت ایک ماں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ وہ اپنے بندے کو صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے سے کیوں روکنا چاہتا ہے؟ اس روزے کا کیا مقصد ہے؟ اس روزے کی کیا حکمت ہے؟ اس روزے کی کیا مصلحت ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تمہارے اندر تقوی آ جائے، تاکہ تمہارے اندر اللہ رب العزت کے احکامات پر عمل کرنے کا جذبہ آ جائے، تاکہ تمہارے اندر وہ روح پیدا ہو جائے، وہ اسپرٹ پیدا ہو جائے کہ اللہ رب العزت کے احکامات کی پابندی کرنے والے ہیں۔ یہ روزے کا اصل مقصد ہے۔ آج ہم نے روزے کا مقصد یہ سمجھا ہوا ہے، کھانے پینے سے رک جانا، صبح صادق سے لے کر مغرب کے وقت تک کھانے پینے سے رکے رہنا، بھوکے رہنا، یہ روزے کا مقصد ہے کہ یہی روزے کی تعریف ہے۔ کھانے پینے سے رک جانا ہے لیکن چغلی نہیں چھوڑنا ہے، کھانے پینے سے رک جانا ہے لیکن گناہ کرنا نہیں چھوڑنا ہے، کھانے پینے سے رک جانا ہے لیکن جھوٹ بولنا نہیں چھوڑنا ہے، کھانے پینے سے رک جانا ہے لیکن دھوکہ دینا نہیں چھوڑنا ہے، کھانے پینے سے رک جانا ہے لیکن مال میں ملاوٹ کرنا نہیں چھوڑنا ہے۔ کیا یہی مقصد ہے روزے کا؟ کیسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے روزہ فرض کیا تھا؟ آپ یہ غور کیجئے، جو چیز 11 مہینوں میں جائز تھی، کھانا پینا 11 مہینوں میں جائز تھا، ان اوقات کے اندر کھانا پینا اور دیگر 11 مہینوں میں اس رمضان کے علاوہ جائز تھا، اس سے منع کیا گیا اس رمضان المبارک کے اندر کہ کھانا پینا نہیں کرنا ہے، ہم رک گئے۔ لیکن چغلی کرنا، جھوٹ بولنا، گناہ کرنا، دھوکہ دینا، دغا بازی کرنا، مال میں ملاوٹ کرنا اور غیبت کرنا، ایک دوسرے کے خلاف گالم گلوچ کرنا، یہ پورے 12 مہینوں میں ناجائز اور حرام تھا۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم روزہ رکھ رہے ہیں، کھانے پینے سے رک رہے ہیں اور تمام چیزوں سے رک رہے ہیں، لیکن جھوٹ سے نہیں رکتے ہیں، دغا بازی سے نہیں رکتے ہیں، غیبت سے نہیں رکتے ہیں، چغلی سے نہیں رکتے ہیں۔ بھیانک حدیث ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کی، اللہ کے نبی فرماتے ہیں بہت سے روزے دار ایسے ہیں جن کو بھوک کے سوا کچھ نہیں ملتا، بھوکا پیاسا رہنا صرف ان کا یہ مقصد ہے، جھوٹ سے اپنے آپ کو نہیں روکتے، دغا بازی سے اپنے آپ کو نہیں روکتے۔ عقل اس بات کو کہتی ہے جو چیزیں 12 مہینوں میں ناجائز اور حرام تھی، ہمیں اس مہینے کے اندر ان تمام چیزوں سے رکنا تھا، اور جو چیزیں 12 مہینوں میں جائز تھی ایک طریقے سے اس سے تو ہم رکتے ہیں، لیکن جو چیز پورے 12 مہینوں میں ناجائز تھی اس سے ہم اس مقدس مہینے میں بھی نہیں رکتے۔ اس لیے میرے عزیزو، روزہ اصل وہ ہے، حقیقی روزہ وہ ہے جس میں آنکھ کا بھی روزہ ہو، جس میں زبان کا بھی روزہ ہو،
جس میں ہاتھ کا بھی روزہ ہو، جس میں پیر کا بھی روزہ ہو، جس میں معدے کا بھی روزہ ہو، جس میں پیٹ کا بھی روزہ ہو، جس میں شرمگاہ کا بھی روزہ ہو، حتیٰ کہ بدن کے ایک ایک جز کا، ایک ایک پارٹ کا روزہ ہو، اصل روزہ وہ ہے۔ اور اسی روزے کے بارے میں، اسی روزے دار کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کی پیشین گوئی ہے۔ اسی روزے دار کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا من صام ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ کتنی بڑی خوشخبری ہے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں جس نے روزہ رکھا ایمانداری کے ساتھ، احتساب کرتے ہوئے، ذمہ داری کو سمجھتے ہوئے، روزے کی حقیقی روح کو اپنے اندر پیدا کرتے ہوئے، تو رسول اللہ فرماتے ہیں اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ لیکن ان روزے داروں کے نہیں معاف کیے جاتے جو صرف روزے کا مقصد بھوکا پیاسا رہنا سمجھتے ہیں۔ روزے کا اصل مقصد سمجھیے، روزے کا اصل مقصد ہے اپنے اندر تقوی پیدا کرنا، اپنے اندر پرہیزگاری پیدا کرنا، اپنی شہوانی نفسانی شہوانی کو تسکین بخشنا، ایک طریقے سے اس کو کمزور کرنا، اس کو دبانا، یہ روزے کا اصل مقصد ہے۔ لعلکم تتقون، تاکہ تقوی پیدا ہو جائے۔ تقوی نام کس چیز کا ہے؟ تقوی نام ہے گناہوں سے بچنے کا، تقوی نام ہے اللہ کے حکموں پر چلنے کا، تقوی نام ہے جھوٹ بولنے سے بچنے کا، تقوی نام ہے پرہیزگاری کا، تقوی نام ہے گناہ کرنے سے بچنے کا، تقوی نام ہے غیبت سے بچنے کا، تقوی نام ہے ایک دوسرے کو گالم گلوچ کرنے سے بچنے کا۔ یہ تقوی اس چیز کا نام ہے، اس تقوی پر عمل کرنا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر صاف صاف اعلان فرما دیا، یہ نہیں فرمایا اللہ نے کہ میرے نزدیک تم میں سب سے زیادہ معزز محترم وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ نمازیں پڑھنے والا ہے، تم میں سب سے زیادہ روزے رکھنے والا ہے، تم میں سب سے زیادہ حج بیت اللہ کرنے والا ہے، تم میں سب سے زیادہ عمرے کرنے والا ہے، وہ میرے نزدیک معزز ہے۔ نہیں میرے عزیزو، یہ نہیں فرمایا، بلکہ اللہ نے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ معزز محترم باوقار ذی عزت میرے نزدیک اگر کوئی ہے تو وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ تقوی والا ہے۔ اس مہینے کے اندر تقوی اختیار کرنا ہے، اللہ رب العزت کے احکامات پر چلنا ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ یہ مہینہ ایسا گزرے کہ نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، تہجدیں بھی پڑھ رہے ہیں، نوافل بھی پڑھ رہے ہیں، روزے بھی رکھ رہے ہیں پورے مہینے کے، لیکن جھوٹ بھی بول رہے ہیں، چغلی بھی کر رہے ہیں، غیبت بھی کر رہے ہیں، گالم گلوچ بھی کر رہے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کو برا بھلا بھی کہہ رہے ہیں۔ ایسے روزے دار کی اللہ رب العزت کو کوئی ضرورت نہیں ہے، اس کے منہ پر پھینک کر مار دیا جائے گا روزہ۔ ایسی عبادتوں کو اللہ رب العزت کے یہاں شرف قبولیت سے نہیں نوازا جاتا ہے۔ ایسے ہی شخص کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا تھا رغم انف رجل دخل علیہ رمضان ثم انسلخ قبل ان یغفر له۔ مکمل ایک طویل حدیث ہے، اس کے بیان کرنے کا وقت نہیں ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والتسلیم اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کے سامنے حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک بددعائیہ جملہ فرما رہے ہیں اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم اس پر مہر لگا رہے ہیں، آمین۔ فرمایا گیا کہ اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جائے، وہ شخص تباہ و برباد ہو جائے، اس شخص کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ جس کے سامنے، جس کی زندگی میں رمضان المبارک کا مقدس مہینہ آیا اور وہ گزر کر چلا گیا اور اس کی مغفرت نہ ہو سکی۔ رغم انف رجل دخل علیہ رمضان ثم انسلخ قبل ان یغفر له، ایسے شخص کی ناک خاک آلود ہو جائے، تباہ و برباد ہو جائے جو اس مقدس مہینے کے اندر جس میں اللہ کی رحمتیں برستی ہے، جس میں اللہ کی طرف سے مغفرت کا اعلان ہوتا ہے، جس میں اللہ کی طرف سے جہنم سے آزادی کا پروانہ ملتا ہے، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیطان کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے۔ اس مقدس مہینے کے اندر اگر اس بندے نے
اگر اس مومن نے اپنے اللہ سے مغفرت نہ کروا سکا، اگر یہ بندہ اپنے اللہ سے مغفرت کا پروانہ نہ لے سکا، ایسے شخص کی ناک خاک آلود ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بد دعائیہ جملے پر آمین کی مہر لگائی۔ اس لیے میرے عزیزو، روزے کی اصل روح کو سمجھے، روزے کی اصل اسپرٹ کو سمجھے، روزے کی اصل روح تقوی پیدا کرنا۔ جب تک ہمارے اندر تقوی پیدا نہیں ہوگا، جب تک ہمارے اندر اس روزے کی حالت میں گناہوں سے بچنا نہیں ہوگا، ایسے روزے دار کو اللہ رب العزت کو قطعاً ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے اس ماہ مقدس کے اندر ضرورت اس بات کی ہے روزوں کا اہتمام بھی کرے، گناہوں سے بھی بچے، جھوٹ بولنے سے بھی بچے، غیبت سے بھی بچے، چغلی سے بھی بچے۔ اس لیے میرے عزیزو، اور دوسری بات، اہم بات یہ ہے کہ رمضان مبارک کے اندر نمازوں کا اہتمام کرے، نوافل کا اہتمام کرے، قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام کرے، اور اللہ کے راستے میں صدقہ خیرات کرے۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، اللہ فرماتا ہے کون ہے جو ہمیں اچھا قرض دے گا؟ اللہ رب العزت کو قرض کی ضرورت ہے؟ نہیں میرے عزیزو، اس کو قرض کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ وہ کہنا چاہتا ہے کہ تم دنیا کے اندر اگر کسی اپنے بھائی کو قرض دیتے ہو تو اس سے لینے کی امید ہوتی ہے، اس سے لینے کی یقین ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے تم ہمارے راستے میں خرچ کرو، کل قیامت کے دن ہمارے دربار میں آنا، اس کا 2 چند کر کے اور 10 گنا بڑھا کر ہم تمہیں دیں گے۔ اس لیے اس ماہ رمضان کے اندر مدارس کا بھی خیال کرے، مساجد کا بھی خیال کرے، اور غربا اور فقراء کا بھی خیال کرے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو روزے کی اصل روح کو سمجھنے کی، اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔